والذین وہ لوگ جاہدوا جو محنت کرتے ہیں فینا لنہدینہم سبلنا ہمارے راستے پہ آنے کی وہ محنت کرتے ہیں تو ایک دن ہم کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور جب ہدایت مل جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بھی تو نکالتا ہے اللہ نا، ایسے نہیں چھوڑتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یاد رکھو جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہدایت کی محنت مشقت کرتے ہیں وہ محسن، وہ نیکوکار بن گئے. نیکوکاروں کا ساتھی اللہ. لے جی ماڑا دا کام کیتا تے اللہ ہی مل گیا. اللہ کا ساتھ مل جاوے وہ بندہ ناکام ہو سکتا. لیکن افسوس یہ عمل کرے کون اس پہ عمل پہ رہا ہو، کون محنت مشقت کرے. میں عرض کر چکے نا دنیا کی سب کچھ ہو رہی ہے، ساری محنت ہو رہی ہے، ساری سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ ایک نو کاٹ کے آگا 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 کوشش ہے بھئی اس کو کاٹ کے آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. اس نے قلعہ لے لیا میں 2 لے لوں، اس کے پاس کار آئی تو میں بڑی گاڑی لے لوں، اس نے 6 کمرے بنائے تو میں ڈبل سٹوری بناؤں، اس کی دکان میں یہ آئے گا میں یہ لے آؤں، اس کے گھر میں یہ لا کے رکھ دیا میں یہ لا کے. تو ساری کوششیں محنت ہو رہی ہیں. اب وہی بات آ گئی لیکن ادھر اللہ کے راستے کی بات آ گئی تو اب یہ مرنے لگے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. شادیوں پہ کتنا بے تکلف خرچہ ہوتا ہے، رسم و رواجات پہ کتنا جاتا ہے، اسی کو ہاتھ سے پکڑو اللہ کے بندے. ساری مسجد میں صف کوئی نہیں آسان 1000-1200 کی صف ہی لے اور 1200 آئی 50-100 بس چلو. انہوں نے ہوش نہیں ہے کہ میں تک 2-3 لاکھ لائی بیٹھا. کوئی زمینہ بیچ کے کر دے ہو کہ نہیں، کوئی مجھیاں بیچ کے کر دینے، کوئی زمینہ کرایہ پہ دے کے کر دینے، کوئی اداری پد کے کر دینے. لیکن کرنا ہے اے نہیں کرنا کیونکہ اتھی کوئی شے لب رہی ہے وہ شے کی ہے بندے آسن واجی فانا بڑیمہ بڑا بدیا 6 ایٹم رکھے بھائی. اتھے کہاں آخنا ہے کہ اللہ نے ادار دیتا ہے، اتھے تو نہ نہیں لگنا نا اپا تو نہ دے مگر. لیکن میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ دکھ والی کہانی. کتنے لوگ ہیں جو صاحب توفیق ہیں وہ صرف بخل کنجوسی پر بیٹھے ہوئے حج عمرے کو نہیں جا رہے. توفیق ان کی ہے، پتہ نہیں ابھی موت آئی تو گنہگار مجرے بن کے چلا گیا. اللہ تجھ سے پوچھے گا وہ جس کو تو نے رکھ کے اللہ کا حق نہ دیا اور حج فرض تھا نہ کی پڑی، قربانی فرض تھی قربانی نہ کی، اب تو مر کے تو رب کے واسطے مجرم بنا، موج مستی پچھلے دیے ہو مرن والوں کی لگ گیا. تو یہ سوچ ہو، یہ محنت مشقت ہو. پھر یہ جو محنت مشقت ہے اس کے انواع بکثرت ہے. یہ کسی ہدایت والی محنت جو ہے مختلف زاویوں میں مختلف طریقوں میں ایک نہیں ہے کہ ایک جو جدر چلا. مثلا ایک بندہ تبلیغ پہ چلا، اب وہ سمجھنے لگا کہ بھئی جو کوئی دین ہے سارا یہی ہے. ایک بندہ مدرسے میں چلا گیا وہ سمجھنے لگا سارا دین یہی ہے. ایک بندہ مسجد کو پکڑ لیا وہ سمجھنے لگا سارا یہی ہے. ایک بندہ عالم امام حافظ قاری خطیب بن گیا وہ سمجھے یہی ہے. ایک بندہ جہاد پہ لگ گیا وہ سمجھے یہی ہے. ایک بندہ علم تصوف میں توحید پرست لوگوں کی خانقاہ و مراکز میں لگ گیا وہ بندہ کہے یہی ہے. رب کعبہ کی قسم اس سے جاہل اور کوئی نہیں. یہ سارے چاروں شعبے ہدایت کی محنت کے ذرا ابلاغ ہے. اس میں سے جس کو لے لو گے مکمل چلو گے رب کعبہ کی قسم ہدایت تک پہنچ جس پہ جاؤ گے. اب ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے ہم سب کو کنٹرول کر لیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کی برکت سے جتنے صحابہ تھے بیک وقت ہر ایک میں یہ طاقت تھی کہ وہ چاروں شعبوں کو کور کر کے چل رہے تھے. فیض محمد تھی ان میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تابعی کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے. جاؤ سوانح ان کی زندگیاں پڑھو. کوئی درس و تدریس کے شعبے میں اڑ گیا، کوئی تبلیغ میں اڑ گیا، کوئی جہاد میں اڑ گیا، کوئی علم تصوف میں اڑ گیا. اب زمانہ چلتا ہمارے کمزور جن سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو ہم کون ہیں ایک پہ چل پہ دوسروں کو کاٹ دیں سوائے حسد کے منافقت کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے.
تو سارے قرآن میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے مزدوری لے کے کعبہ بنوایا، پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس محمد عربی جس کو تو نے بھیجنا ہے میری اولاد میں بھیج۔ اللہ نے کہا بھیج دوں گا، بس ٹھیک ہے بھائی، اچھا بھیج دوں گا۔ تو کیا کرے گا؟ وہ جو اس کے کام بتا ربنا وابعث رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ چار چیزیں قرآن میں ذکر کی۔ کیا کریں بھائی؟ ہم ایک پچھڑ کے تین کو کاٹ دیتے ہیں، تبلیغ والا تبلیغ کو پکڑ لیتے ہیں، تیسروں کو دیکھتے ہی نہیں ہے، مدرسے والے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، تین کو دیکھتے کوئی نہیں ہے، علم تصوف والا خانقاہوں والے جب پیر و مرشد کی نگاہوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ تینوں کو سمجھتے کوئی نہیں ہے، مجاہد جب جہاد میں نکلتا ہے چلا جاتا ہے وہ تینوں کو سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان چار شعبے میں دینی ہدایت کو اللہ نے رکھا ہے، چاروں پہ چلنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا وہ صحابہ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برکت تھی، آپ سے براہ راست پڑھنے کی برکت تھی، آپ کی صحبت کی برکت تھی، آپ کے اوپر قرآن اترتے، قرآن کے نزول کو، فرشتوں کو اترتے، رب آسمانی مدد کو دیکھنے کی برکت تھی، جس میں اتنی طاقت و ہمت آ گئی۔ اس لیے تو 313 نے 1000 کو کاٹا، 3000 نے ہزاروں کو کاٹا، 10,000 نے 2.5 لاکھ کو کاٹا، اور یہی تو تھی نا، ایک 3000 کے مقابلے میں آتا ہے، کاٹتا چلا جاتا ہے۔ آج ایک کو کہو ایک کے مقابلے میں آ جانا، ابھی بار سوچ کے پھر لگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ طاقت و ہمت اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک کو لے لو، طریقے سے لے لو، قرآن و حدیث کی روشنی سے لے لو، اور اس پہ چلا جا، چلتا جا۔ رب کعبہ کی قسم، تیری ہدایت کامل ہونے کے لیے، تجھے راہ حق تک پہنچانے کے لیے اور جنتوں میں پہنچانے کے لیے وہی کافی ہے، وہی کافی شافی ہے، دوسرے نہیں ہوتے۔ نہ کر، کسی ایک کو تو پکڑ، اور پھر دوسروں کا وقت، عزت، احترام تیری نگاہ میں ہو۔ یہ نہیں جس کو پکڑ جا اس پہ چلنے لگا، دین کو برا بلا تو نہیں کہتا، پر ترچھی نظروں سے دیکھتا ہے، اے بھی کوئی کام نہیں، اے بھی کوئی کام نہیں۔ قرآن کی مخالفت، نبیوں کے اعمال کی مخالفت لازم ہے، کوئی کام تو سارے اکٹھے۔ ہاں تجھ میں ہمت ہے تو سب پہ چل کے دکھا، پتہ تب چلتا ہے۔ جیسے یہ ہماری چھت کڑی ہے، بات اچانک مثال ذہن میں آ گئی، اس کو چاروں دیواروں نے اس کا بوجھ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، چاروں دیواروں نے۔ اب اگر یہ دائیں ہاتھ والا کہے بھئی سارے چھت کا تو بھئی میں نے قابو کیا ہوا ہے، یہ والا کہتے ہیں نہیں میں نے کیا ہے، وہ والا کہتے ہیں نہیں میں نے کیا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا ہے، اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی سیانا اوپر سے آیا، کہا بھئی کیوں لڑ رہے ہو؟ بھئی وہ کہتا ہے میں نے سارا قابو کیا ہوا، یہ کہتا ہے اچھا، وہ کہتا ہے یار ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، بھئی خاموش ہو جاؤ، ایک دیوار کو نکال دو۔ نکال دیا، تینوں سے پوچھا بتاؤ، ہم سے تو قابو نہیں ہوا، چھت وہاں سے لڑکڑا گئی ہے، جو دیوار نکلی گری نہیں، دوسری نکال دو۔ دوسری جیسے نکالی، چھت ڈرام نیچے آ کے گر گئی، 2 دیواریں کڑی رہی۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ تم تو دعویٰ کر رہے تھے ہم نے قابو کیا ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو چاروں نے قابو کیا ہوا تھا، یہ تو چاروں نے قابو کیا ہوا تھا۔ میں غلط، میں غلط، میں غلط، میں غلط، چھت گر گئی، عمارت منہدم ہو گئی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دینی ہدایت کا کام چاروں طریقوں پہ ہے، چاروں نے قابو کیا ہوا ہے۔ جس پہ چلو گے دین کی چھت ثابت قائم دائم رہے گی، ایک ایک کو نکالتے چلے جاؤ گے تو دین کی عمارت منہدم ہونے کے قریب ہوگی۔ وہ وقت آئے گا جب تم اکیلے اس ایک دیوار کو پکڑو گے جس میں تم ہو، وہ تبلیغ میں ہو، وہ جہاد میں ہو، وہ علم تصوف میں ہو، وہ مدارس میں ہو، وہ ایک کو جب پکڑ کے چلے گا، رب کعبہ کی قسم ایک وقت آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ وہ چھت جو دین کی عزت کی، دین کی بلندی کی، اعلی کلمت اللہ کی تھی، وہ تیرے ایک عمل پہ چلنے سے بھی نکل کے تو اکیلا رہ جائے۔ خالی چھت گر گئی نا، تو دیواریں رہ گئی، تو تیرے اندر سے بھی ہدایت کی نور کی روشنی جب نکلے گی نا، تو اپنے من میں سوچ کے کہے گا واہ میں غلط تھا، پر میرا وقت نکل چکا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ چاروں شعبوں کو لینا ہے۔ اب ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے
جس پہ ہے کم از کم اس کی تو قدر کرے، دوسروں کو عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ ہمارے ہاتھ تو سب سے بڑی لعنت یہ ہے نا کہ بھئی فرقہ واریت کی اتنی گند نحوست ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہماری مسجد میں کوئی آ گیا تو یوں ان کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایک محنت کو تو نے لیا، دوسرے کو اس نے لیا، چوتھے تیسرے کو اس نے لیا، چوتھے کو اس نے لیا، تو احترام کر، قدر کر، عزت کر، ان کو سن، ان کے پاس آ جا اٹھ بیٹھ۔ تیرا نبی کافروں کے پاس نہیں گیا، تیرا نبی مشرکوں کے پاس نہیں گیا، تیرا نبی یہودیوں کے پاس نہیں گیا، عیسائیوں کے پاس نہیں گیا، تیرا نبی ابو جہل جیسے لعین کے پاس نہیں گیا، تیرے نبی نے عبداللہ ابن ابی جیسے لعین کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور کیوں تو سینے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا؟ نبی کو بھول چکا، دین کو بھول چکا، قرآن کو بھول چکا، حدیث کو بھول چکا، اعمال کو بھول چکا، کائنات کی ہر چیز تیرے اندر ہے، ایک دین تیرے اندر داخل نہیں ہے۔ کیا نحوست ہے؟ رب کعبہ کی قسم، تیرا دین ہدایت والا، تیرا ہدایت ناقص ہے۔ جب یہ کامل بنے گا تو تو ایک کافر کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، جس عزت کی نگاہ سے تیرا رسول محمد عربی دیکھا۔